السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زبیر بن عوام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ قبا میں اسبا کے مقام پر منظر بن محمد بن عقبہ کے ہاں آ کر ٹھہرے۔ حضرت طلحہ اور حضرت صہیب ہجرت کر کے مدینہ کی ایک اضافی بستی الصف میں خبیب بن آصاف کے ہاں آ کر اترے۔ خبیب بالحارث بن خزرج کے بھائی تھے۔ حضرت عثمان بن عفان نے حضرت حسان بن ثابت شاعر بارگاہ نبوت کے بھائی اوس بن ثابت کے ہاں رہائش اختیار کی۔ وہ مہاجرین جو تنہا تھے، یعنی اپنے اہل و عیال کے بغیر ہجرت کر کے آئے تھے، وہ سب سعد بن خیثمہ کے پاس آ کر فروکش ہوتے، کیونکہ وہ خود بھی اہل و عیال کے جنجال سے آزاد تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہجرت کے عوامل و محرکات: کئی سال تک رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں حرم مکہ تک محدود رہیں۔ یہاں کے اصلی باشندے یا باہر سے آنے والے وہ لوگ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب تھے، لیکن وہ دین جو صرف اہل مکہ یا جزیرہ عرب کے مکینوں کی تقدیر بدلنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ جس نے سارے عالم انسانیت کو عقیدے اور عمل کی گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی شاہراہ پر گامزن کرنا تھا، زندگی کے فکری، نظری اور عملی گوشوں کو نور حق سے منور کرنا تھا، وہ کیوں کر ایک تنگ گوشہ میں محدود رہ سکتا تھا؟ اس کی فطرت اپنے ظہور کے لیے وسیع آفاق کی متلاشی تھی۔ اسے اپنی گونا گوں برکات کے اظہار کے لیے بہت کشادہ میدانوں کی ضرورت تھی۔ مکہ کے رئیسوں نے اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہ پہچانی، بجائے اس کے کہ وہ اس ہادی برحق کے قدموں میں اپنے دیدہ دل فرش راہ کرتے اور اس دعوت کو قبول کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ عقل کے ان اندھوں نے بڑی بے دردی سے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور اس داعیے صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں چٹان بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سلیم الفطرت افراد جنہوں نے اس کلمہ توحید کو قبول کیا، اہل مکہ نے ان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی۔ ان کی ستم کیشیوں نے جادہ حق کے ان خوش بخت مسافروں پر جینا حرام کر دیا۔ ان کے ترکش جفا میں ظلم و ستم کے جتنے تیر تھے، انہوں نے ان بندگان خدا پر خوب دل کھول کر آزمائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات باوجود اپنے ذاتی کمالات اور باوجود اپنی خاندانی وجاہت و سیادت کے ان کی دست درازیوں سے مستثنیٰ نہ تھی۔ ان کا اندھا تعصب تبلیغ اسلام کی راہ میں ایک سنگین چٹان بن کر حائل ہو گیا۔ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ان پاک باز بندوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، جس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ان مظلوموں کو ایک ایسا گوشہ عافیت مل گیا جہاں وہ آزادی سے اپنے خالق و مالک کی عبادت کا شوق پورا کر سکتے تھے اور عزت کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ نیز انہیں یہ موقع مل گیا کہ جزیرہ عرب سے باہر حبشہ کے ملک میں اپنے دین کی تبلیغ کر سکیں اور بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست دکھا سکیں۔ نیز اپنے اخلاق حسنہ، طرز عمل، بلند نظریات اور پاکیزہ کردار سے اسلام کی حقانیت پر گواہی دے سکیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی کے دربار میں اس بابرکت انقلاب کے خند و خال وضاحت سے بیان کیے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نے انہیں مالا مال کر دیا تھا، تو ان کی تقریر کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ دربار کے حاضر رئیسوں اور پادریوں کے علاوہ خود بادشاہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ نہ صرف نجاشی اور اس کے متعدد درباری حلقہ بگوش اسلام ہو گئے،
بلکہ اہل مکہ کا جو وفد مسلمان مہاجرین کو حبشہ سے نکال کر باہر کرنے کا مشن لے کر وہاں گیا تھا، اس کا سربراہ عمرو بن عاص بھی حضرت جعفر کے دل آویز حسن بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ گیا تھا مسلمان درویشوں کو شکار کرنے کے لیے، لیکن مرد حق کی زبان کی کمان سے کلمہ حق کا ایک تیر اس کو بھی گھائل کر گیا۔ علامہ ابن عبد البر الاستیاب میں لکھتے ہیں، یعنی عمرو بن عاص جب حبشہ کی سرزمین سے واپس آئے تو ان کا دل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک روز نجاشی نے عمرو بن العاص کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا، اے عمرو، تجھ سے اپنے چچا زاد کی حقیقت کیسے مخفی رہی؟ باخدا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عمرو نے ازراہ حیرت نجاشی سے پوچھا، اے نجاشی، تم نے بھی ان کو نبی تسلیم کر لیا ہے؟ نجاشی نے کہا، ہاں باخدا میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تم بھی اس بات میں میری پیروی کرو۔ علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں، پس عمرو بن العاص نجاشی کے پاس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی نیت سے روانہ ہوئے۔ فتح خیبر سے 6 مہینے پہلے آ کر مسلمان ہوئے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ 8 ہجری ماہ سفر میں فتح مکہ سے 6 ماہ پہلے حضرت خالد حضرت عثمان بن طلحہ کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ جب وہ حبشہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کا ارادہ فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے اور اس وقت حاضر ہوئے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، واللہ عالم۔ حافظ ابن حجر الصحابہ میں زبیر بن بکار مشہور ماہر علم انصاب سے نقل کرتے ہیں، عمرو بن عاص نے نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جبکہ وہ حبشہ میں تھے۔ مہاجرین حبشہ کی ہجرت کی جو گونا گوں برکات ظاہر ہوئیں، ان کا خلاصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اگر ان کی ہجرت کی صرف یہی ایک برکت ہوتی کہ عمرو بن العاص جیسی نابغہ روزگار ہستی نے اسلام قبول کر لیا تو یہ بھی کچھ کم نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔